بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، بہادر قوم کا بہادر لیڈر صدر ایران اسلامی جمہوریہ صدر ایران ایک روزہ دورے پر پاکستان تشریف لائے۔ ناظرین، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ایک دن پہلے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات جو ہے وہ معاہدے میں تبدیل ہوئے، معاہدہ سائن ہوا، اور اگلے دن وہ مرد مومن مرد حق جس نے سپر پاور کو للکارا، جی میں ایران کی بات کر رہا ہوں اور ایران کے لیڈر، سپریم لیڈر کی بات کر رہا ہوں، اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ یہ ہے بہادر قوم کا بہادر لیڈر۔ ناظرین، کی بڑی داستانیں ہیں، تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کا صدر صرف شکریہ ادا کرنے نہیں آیا پاکستان میں، تہ دل سے شکریہ ادا کرنے آیا، اور اگلے ہی دن آیا۔ میرا خیال ہے جو گھنٹے 6-8 گھنٹے سفر انہوں نے کیا یورپ کا، اور وہ 2-4 گھنٹے کے بعد پاکستان کی طرف چل پڑے۔ یہ ہوتا ہے کسی کا دل سے احترام کرنا۔ ایران کی گورنمنٹ اور ایران کی عوام اس وقت پاکستان کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ پوری دنیا پاکستان کے اس اقدام کو سراہ رہی ہے۔ یہاں یہ بات کرنا بڑا ضروری۔ ناظرین، آپ کی نظر میں پاکستان کے کون سے ایسے نام ہیں جنہوں نے ثالثی میں بڑا بہترین رول ادا کیا؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ میری نظر میں سب سے زیادہ اہم رول سید محسن نقوی کا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے بھی اچھے تھے اور اب اس جنگ کے دوران زیادہ اچھے ہو گئے، زیادہ قریب آئے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ذاتاں تے چڑیاں کاواں نوں بڑیاں پیاریاں نے، قومیں ایک دوسرے کا احترام ایسے بھی کرتی ہیں۔ یہ بھی سید ہے، وہ بھی سید ہے، تو سادات کا آپس میں ایک خونی رشتہ بھی ہے، اور اوپر سے یہ دن دیکھیں کون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے۔ محرم الحرام میں یزیدیت کا اور حسینیت کا جھگڑا ہوا، یعنی جھگڑا 3 مہینے سے چل رہا ہے، اور فیصلہ کب ہو رہا ہے؟ جب ہم نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ ان دنوں میں ہمارے دلوں پر چھریاں چلتی ہیں۔ ہمارا بس چلے تو ہم بدلہ لیں جا کے ان یزیدیوں سے جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا۔ ناظرین، یہ سیم ٹو سیم 1400 سال پہلے والی تاریخ دہرائی گئی ہے۔ ایک طرف حسینیت تھی، ایک طرف یزیدیت تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ جیت کس کی ہوئی؟ حسینیت کی جیت ہوئی۔ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، حسین کا نام لینے والے 1400 سال سے آباد ہیں، اور حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ یزیدیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ایران ایک غیور قوم ہے، ایرانی غیور قوم ہے، اور ایران ایک بہادر ملک ہے۔ اس نے ثابت کیا، کیونکہ باتوں سے تو کام نہیں چلتے، اس نے ثابت کیا کہ ہاں ہم طاقتور سے بھی لڑنا جانتے ہیں، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ناظرین، وہی ملک کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے، جو لیڈران اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، آخر کار وہ جیت جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ ناظرین، امریکہ بہادر نے ایران کے اوپر 47 سال سے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں کہ وہ عالمی منڈی میں اپنا تیل نہیں بیچ سکتا، وہ کسی بھی ملک سے
کاروبار نہیں کر سکتا، اور اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اللہ پاک کی یہ مرضی ہے کہ یہ ایسا معاملہ تھا جو 47 سال کے بعد حل ہو گیا۔ ایران کے اوپر سے پابندیاں بھی ہٹ گئیں، ایران جنگ بھی جیت گیا، ایران اس خطے میں سپر پاور بن کر ابھرا۔ پوری دنیا ایران کو سلوٹ کر رہی ہے۔ ایون دین کہ اسرائیل میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، نتن یاہو کی گورنمنٹ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور سراپا احتجاج ہے، اور تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران جنگ جیت گیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، وہاں کا سروے کروایا گیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر، تو پتہ چلا کہ 92% جو اسرائیلی ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران جنگ جیت چکا ہے۔ اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے کہ چور مچائے شور، امریکہ بہادر شور مچا رہا تھا کہ جناب ہم جیت گئے ہیں، ہم جیت گئے ہیں۔ آپ جیتے نہیں ہیں، آپ کو رسوائی ہوئی ہے، آپ کو ندامت ہوئی ہے، آپ کو شکست ہوئی ہے، اور آپ نے اس شکست کو تسلیم کیا ہے۔ آپ نے پوری دنیا کے پاؤں پکڑے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے ایران سے بچاؤ۔ کوئی آپ کو بچانے نہیں آیا۔ کس نے بچایا؟ پاکستان نے بچایا آپ کو۔ آپ کو تا قیامت پاکستان کا مشکور رہنا چاہیے، احسان مند رہنا چاہیے۔ پاکستان کی قیادت نے آپ کو ایران سے بچایا، اور ایران مشکور ہے، ایران احسان مند ہے کہ پاکستان نے بہترین ثالث کا رول ادا کیا، اور آج مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ جی ناظرین، یہ وہ قصہ تھا جس کا بیان کرنا بڑا ضروری تھا۔ یہاں ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرمپ نے دستخط جس دن ہونے تھے، دھمکی لگائی ایران کو کہ اگر آپ نے دستخط نہ کیے تو یہاں سے واپس نہیں جا سکیں گے۔ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا بچپنا ہے۔ ایک طرف سے آپ منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ جناب صلح کرا دیو، اللہ دا واسطہ جان چھڑا دیو، پھر ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے ماشاءاللہ بہادر لوگ ہیں، وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا یار ہمیں واپس جانے کا فکر ہی نہیں ہے، چلو ہم نے کوئی سائن نہیں کرنے۔ پھر پاؤں پکڑے، پھر منتیں کیں، پھر ترلے کیے، پھر پاکستان کو آگے کیا، پھر قطر کو آگے کیا، اور سمجھاؤ جناب صلح کراؤ، ایک ادھر ٹر پے نے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم شہادت کے جذبے سے جنگ میں اترے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر فوٹو سیشن کا دور آیا، فوٹو سیشن ہو رہے تھے سارے ملکوں کے جو گئے ہوئے تھے لوگ۔ ایرانیوں نے کھلم کھلا کہا، انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ جنگ بندی ہوئی ہے، صلح نہیں ہوئی، آپ نے ہمارے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، آپ نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے، آپ ہمارے دشمن ہیں اور ہم آپ کو دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بہادر قوم کی نشانی۔ اور جو منافق ہوتے ہیں وہ جھوٹی جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ ایران کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی کہ ہم بہادر ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، نہیں مانے۔ اس پر پاکستان نے بھی بڑی ان کی منتیں کی کہ جناب فوٹو سیشن ہے کرا لو، کی ہو جائے گا جناب۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، ہم اپنی قوم کو جواب دیں ہیں۔ ناظرین، امریکہ بہادر رجیم چینج نہیں کروا سکا ایران میں، تو جنگ مسلط کی، ایرانی عوام کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، نہیں ملا سکا تو جنگ مسلط کی۔ پھر اپنے مخبروں کے تھرو جو سپریم لیڈر کے اوپر حملہ کیا، ان کا خاندان اس میں شہید ہوا، وہ بھی ان کے اپنے بندے اس میں چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ایران فاتح قرار پایا، فتح نصیب ہوئی، اور ایران نے یہ باتیں ادھر کھڑے ہو کر یہ کی ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں کو مارا جو اسکول میں پڑھ رہے تھے، آپ نے ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، آپ کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ واہ جی واہ،
یہ تاریخ ساز جملے ہیں جو صدیوں یاد رکھے جائیں گے۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ ایک روزہ دورے کے اوپر ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے، ہماری قیادت نے پرتپاک استقبال کیا اور بڑے بڑے معاہدے سائن ہوئے۔ یہ بتانا تھا آپ کو، بڑے بڑے معاہدے سائن ہوئے۔ ایران نے یو اے ای کے ساتھ اپنا کاروبار بند کر دیا ہے، یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اعلان چل رہے تھے، میں نے پروگرام میں بات بھی کی تھی۔ اب ایران جو ہے وہ ساری ٹریڈ پاکستان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے۔ بارڈرز کے دونوں طرف ٹریڈ سینٹر بن رہے ہیں، ادھر ان کا ٹریڈ سینٹر بنے گا، ادھر ہمارا بنے گا، ٹریڈنگ ہوگی دونوں ممالک میں اور خوشحالی آئے گی۔ اور ایران سے 60 دن کے لیے تو امریکہ نے پابندیاں ہٹا دی ہیں، لیکن یہ ڈیٹیں ایکسٹینڈ ہوتی جائیں گی اور ایک ٹائم آئے گا کہ ایران ہو سکتا ہے اس کی پابندیوں کو تسلیم ہی نہ کرے، کہے چلو نہیں مانتے ہم تمہیں۔ بارہ ناظرین، خوش آئند بات یہ ہے کہ ایران ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ آج کا ایران اور آنے والے کل کا ایران دیکھیے گا۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا کوئی مہینہ ڈیڑھ دو مہینے پہلے، جس میں میں نے کہا تھا کہ 26 نومبر 2026 پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا۔ یہ الفاظ مجھے کہیں سے ملے تھے اور اس پہ میں نے ریسرچ کی۔ یہ فیصل رضا عابدی صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں بڑی دلیری سے یہ بات کی تھی کہ جناب 2026 میں، انہوں نے ڈیٹ بھی انہوں نے بتائی تھی، 26 نومبر 2026 پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا۔ سوچیں کہ اس شخص کو کون سی وائبز آ رہی تھیں کہ اس نے یہ 4-6 مہینے پہلے ہی کہہ دیا، 26 کے سٹارٹ میں کہہ دیا تھا۔ اب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ نفرت پھیلا رہے تھے کہ جناب ایرانی نہ کرنسی خریدیں، ایرانی کرنسی نہ خریدیں، آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، آپ لٹ گئے۔ نہیں، میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا کہ جن لوگوں نے ایرانی کرنسی خریدی ہے وہ مالا مال ہو گئے، ان کی چاندی ہو گئی۔ الحمدللہ ہماری یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آج ایران کی کرنسی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور پچھلے 4-5 دنوں میں پاکستانیوں نے کو 5-6 کھرب کی کرنسی خریدی ہے۔ 5-6 کھرب، 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اب ایران کی اڑان جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین ہونے جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین، اپنے جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں پاکستان کے، ان کو چاہیے کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، امریکہ سے بھی وہ فائدہ حاصل کریں جو یہ آج تک نہیں کر سکے۔ ایران تو خود آیا چل کر کہ ہم سے جو بینیفٹ لینا لے لیں۔ ایران کے ساتھ ہمارا کئی سالوں سے ایک معاہدہ سائن ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ کوئی 10-15 سال ہی ہو گئے ہیں شاید۔ 2007-8 میں جب گورنمنٹ آئی تھی ان کی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے یہ معاہدہ سائن کیا تھا، زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے۔ گیس پائپ لائن پاکستان پہنچی ہوئی ہے، صرف پیچھے سے گیس آن کرنی ہے۔ اس پہ امریکہ نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ گیس نہیں لے سکتے ایران سے، آپ پٹرول نہیں لے سکتے۔ اب تو یہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں اور ایران ہمیں آفر کر رہا ہے کہ آپ ہم سے 16 روپے لیٹر پٹرول لیں اور 4 روپے یونٹ بجلی لیں، اور گیس جو ہے وہ سستی ترین پرائس پہ ہمیں دے رہا ہے۔ اب یہ وہ بینیفٹ ہیں جس سے پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پاکستان میں میری ہوش میں آج تک سب سے بہترین دور جو پرویز مشرف صاحب کا تھا، جی مرحوم پرویز مشرف صاحب کا دور سب سے بہترین تھا۔ پیسے کی ریل پیل تھی، پیسہ ہی پیسہ تھا پاکستان میں۔ ان کے دور میں سائیکل والا موٹر سائیکل پہ گیا، موٹر سائیکل والا گاڑی پہ گیا، گاڑی والا اچھی اور ٹاپ کوالٹی کی گاڑی پہ گیا، کچے مکان والا پکے مکان میں گیا، پکے مکان والا کوٹھیوں میں گیا، کوٹھیوں والا بنگلوں میں گیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے، اس پہ آپ ووٹنگ کرا کے دیکھ لیں، عوام سے سروے کرا کے دیکھ لیں۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دور واپس آ رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن حالات
واقعات شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان خوشحالی کی طرف گامزن ہونے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے ہمارے ملک کا نظام دیا ہوا ہے وہ لوگ اس ملک کے ساتھ وفا کریں۔ پاکستانی قوم کا دل جیتنے کے لیے بجلی، پانی، گیس، پٹرول، ڈیزل، ان چیزوں پہ بالکل منافع کمانا چھوڑ دیں۔ آپ اگلے 20 سال بھی حکومتیں کرتے رہیں نا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، 50 سال کریں، تاحیات کا لیٹر لے لیں عوام سے۔ عوام کو چاہیے سہولیات جو آپ نہیں دیتے، جو آپ پرووائڈ نہیں کرتے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، تو ایک کہاوت بھی ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے اس کی حالت اللہ بھی نہیں بدلتا۔ تو یہ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا، گھر میں سوئے نہیں رہنا، باہر نکلنا ہے، محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، تب آپ کو جو ہے نا اس کا ریوارڈ ملے گا۔ تو میری گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، لوہا گرم ہے، مار دیں تھوڑا، عوام کو خوش کر لیں، عوام کو گلے لگا لیں۔ یہ تھا جناب آج تک کا ہمارا ولاگ کا سلسلہ، جس میں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بہادر قوموں کے بہادر لیڈر ہر میدان میں فتح حاصل کرتے ہیں، تبھی کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومتی ہے۔ امریکہ بہادر کو شکست ہوئی، اسرائیل کے دانت کھٹے ہوئے، یو اے ای کو ندامت ہوئی، ایران کو فتح ہوئی، پاکستان کا نام دنیا میں بلند ہوا، پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان کا وقار بلند رکھے، اور دعا کریں کہ ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ فوری شروع ہو جائے اور ہم جو ہے وہ خوشحالی کی طرف چل پڑیں، اور جتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہوئی تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب ارباب اختیار کو چاہیے کہ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کا سوچیں، سب سے پہلے پاکستان۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے فوجی جوان بارڈرز کے اوپر دن رات ہماری خاطر لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جنگ و جدل کے ماحول سے پاکستان کو نکالے، پاکستان میں امن قائم ہو، پوری دنیا پاکستان میں آئے، ٹورسٹ بھی آئیں، بزنس مین بھی آئیں، ایسا ماحول بن جائے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔